السلام علیکم ناظرین، تو ہاں جی آ چکی ہیں گڈی ڈرامے کی نیو ایپیسوڈ ہو چکی ہیں بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ تو فرسٹ آف آل آپ سب دیکھیں گے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اورنگزیب صاحب جا چکے ہیں کسی کام سے 2 دن کے لیے باہر۔ تو وہ جانے سے پہلے گڈی کو اس کی آنٹی کے گھر چھوڑ کر جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے جگنو بھائی کے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور گڈی وہاں 2 دن تک رہنے چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ گڈی کی ہو جاتی ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ۔ گڈی کی جس دن برتھ ڈے ہوتی ہے اسی دن اس کی ماما بابا کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے چچا نے کروایا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ۔ اسی لیے گڈی کو اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا کا بالکل بھی شوق نہیں ہے، انفیکٹ وہ پسند نہیں کرتی کہ اس کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جائے، لیکن جگنو بھائی کرتے ہیں اس کے لیے سرپرائز ریڈی، اور وہ پورا گھر سجا دیتے ہیں ہیپی برتھ ڈے گڈی کے نام سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ پیارا ڈیکوریشن کیا ہوتا ہے انہوں نے، تو جگنو نے بہت ہی زیادہ دل سے اس کے لیے ڈیکوریشن کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ گڈی وہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ مسکراتی ہے کہ اس کو پہلی دفعہ لائف میں کسی نے اتنی امپورٹنس دی ہے اس کے ماما بابا کے جانے کے بعد۔ آپ دیکھیں گے کہ جب گڈی کیک کاٹنے لگتی ہے تو اس کا کزن حمزہ بھی وہاں تشریف لے آتا ہے، تو یہ بات جگنو کو اچھی نہیں لگتی لیکن وہ چپ رہتا ہے۔ لیکن جب گڈی جگنو کے سامنے حمزہ کو کیک کھلاتی ہے تو جگنو بہت ہی زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گڈی بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ نہ جانے جگنو بھائی کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے ایسا برتاؤ میرے ساتھ کیوں کیا اور وہ یہاں سے چلے کیوں گئے۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ گڈی کی جو خالہ جان ہے وہ دے دیتی ہے سونی آپی کو کیز اس لاکر کی جس میں بہت ہی زیادہ زیور وغیرہ اور پیسے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، اور جو وہ جولری ہوتی ہے اس کی خالہ مطلب اس کی ماما نے سونی کی شادی کے لیے بنوائی ہوتی ہے، لیکن وہ دینے جاتی ہے آفاق کو، کیونکہ آفاق نے اس سے کہا ہوتا ہے کہ اگر تم مجھے یہ سب نہیں دو گی تو میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور ساری زندگی تم بیٹھ کے روتی رہو گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت ہی زیادہ خوشی سے وہ کیز لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کو جلد ہی سب واپس کر دوں گی، اور جاتی ہے پیسے نکلوانے، لیکن دھوکے سے وہ ساری جولی نکال کو آفاق کو دے دیتی ہے۔ اور لیکن جب بھی سب کچھ اس کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ جولی غائب ہے تو وہ سب سے پہلے آ کے سونی سے سوالات کرتے ہیں، لیکن سونی بالکل بھی صحیح جواب نہیں دے پاتی اور کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ کہاں چلا گیا سب کچھ، اور ایسے معصوم بن جاتی ہے کہ جیسے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ لیکن حمزہ کو ہو جاتا ہے شک سونی آپی پر، اور وہ جانتا ہے اپنی آپی کی کرتوتوں کے بارے میں کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے اور کتنی حد تک ظالم ہو چکی ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی ماما کو بھی نیند کی دوائیاں دینا شروع کر دی تھی اور بیمار کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حمزہ بھی سب سے پہلے آ کر سونی آپی سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے سونی آپی کیا آپ کا اس میں کوئی ہاتھ ہے؟ آگے سے سونی کہتی ہے کہ چھوٹے ہو چھوٹے بن کے رہو، اس طرح میری پولیس کی طرح میرے پیچھے مت پڑا کرو اور مجھ سے سوال مت کیا کرو، تھوڑا لحاظ اور ادب اور تمیز رکھا کرو مجھ سے بات کرتے ہوئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اس کا باپ، اور یہاں تک کہ اپنی وائف سے بہت ہی زیادہ سوال جواب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے لاسٹ ٹائم کی کیز کس کو دی، تو وہ سونی کا نام لے لیتی ہے، تو اس کا باپ سونی کے پاس جا کر اس سے بھی سوال کرتا ہے، لیکن سونی بات ٹال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے صرف تھوڑے بہت پیسے نکلوانے تھے اپنی فرینڈ کی شادی کے لیے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر ہماری آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، تو ہاں جی آ چکی ہیں گڈی ڈرامے کی نیو ایپیسوڈ ہو چکی ہیں بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ تو فرسٹ آف آل آپ سب دیکھیں گے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اورنگزیب صاحب جا چکے ہیں کسی کام سے 2 دن کے لیے باہر۔ تو وہ جانے سے پہلے گڈی کو اس کی آنٹی کے گھر چھوڑ کر جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے جگنو بھائی کے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور گڈی وہاں 2 دن تک رہنے چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ گڈی کی ہو جاتی ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ۔ گڈی کی جس دن برتھ ڈے ہوتی ہے اسی دن اس کی ماما بابا کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے چچا نے کروایا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ۔
اسی لیے گڈی کو اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا کا بالکل بھی شوق نہیں ہے. انفیکٹ وہ پسند نہیں کرتی کہ اس کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جائے. لیکن جگنو بھائی کرتے ہیں اس کے لیے سرپرائز ریڈی، اور وہ پورا گھر سجا دیتے ہیں ہیپی برتھ ڈے گڈی کے نام سے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ پیارا ڈیکوریشن کیا ہوتا ہے انہوں نے. تو جگنو نے بہت ہی زیادہ دل سے اس کے لیے ڈیکوریشن کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ گڈی وہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ مسکراتی ہے کہ اس کو پہلی دفعہ لائف میں کسی نے اتنی امپورٹنس دی ہے اس کے ماما بابا کے جانے کے بعد. آپ دیکھیں گے کہ جب گڈی کیک کاٹنے لگتی ہے تو اس کا کزن حمزہ بھی وہاں تشریف لے آتا ہے. تو یہ بات جگنو کو اچھی نہیں لگتی لیکن وہ چپ رہتا ہے. لیکن جب گڈی جگنو کے سامنے حمزہ کو کیک کھلاتی ہے تو جگنو بہت ہی زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گڈی بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ نہ جانے جگنو بھائی کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے ایسا برتاؤ میرے ساتھ کیوں کیا اور وہ یہاں سے چلے کیوں گئے. دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ گڈی کی جو خالہ جان ہے وہ دے دیتی ہے سونی آپی کو کیز اس لاکر کی جس میں بہت ہی زیادہ زیور وغیرہ اور پیسے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں. اور جو وہ جولری ہوتی ہے اس کی خالہ مطلب اس کی ماما نے سونی کی شادی کے لیے بنوائی ہوتی ہے، لیکن وہ دینے جاتی ہے آفاق کو، کیونکہ آفاق نے اس سے کہا ہوتا ہے کہ اگر تم مجھے یہ سب نہیں دو گی تو میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور ساری زندگی تم بیٹھ کے روتی رہو گی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت ہی زیادہ خوشی سے وہ کیز لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کو جلد ہی سب واپس کر دوں گی، اور جاتی ہے پیسے نکلوانے. لیکن دھوکے سے وہ ساری جولی نکال کو آفاق کو دے دیتی ہے. اور لیکن جب بھی سب کچھ اس کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ جولی غائب ہے تو وہ سب سے پہلے آ کے سونی سے سوالات کرتے ہیں. لیکن سونی بالکل بھی صحیح جواب نہیں دے پاتی اور کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ کہاں چلا گیا سب کچھ، اور ایسے معصوم بن جاتی ہے کہ جیسے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو. لیکن حمزہ کو ہو جاتا ہے شک سونی آپی پر، اور وہ جانتا ہے اپنی آپی کی کرتوتوں کے بارے میں کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے اور کتنی حد تک ظالم ہو چکی ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی ماما کو بھی نیند کی دوائیاں دینا شروع کر دی تھی اور بیمار کر دیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حمزہ بھی سب سے پہلے آ کر سونی آپی سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے سونی آپی کیا آپ کا اس میں کوئی ہاتھ ہے. آگے سے سونی کہتی ہے کہ چھوٹے ہو چھوٹے بن کے رہو، اس طرح میری پولیس کی طرح میرے پیچھے مت پڑا کرو اور مجھ سے سوال مت کیا کرو، تھوڑا لحاظ اور ادب اور تمیز رکھا کرو مجھ سے بات کرتے ہوئے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اس کا باپ، اور یہاں تک کہ اپنی وائف سے بہت ہی زیادہ سوال جواب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے لاسٹ ٹائم کی کیز کس کو دی، تو وہ سونی کا نام لے لیتی ہے. تو اس کا باپ سونی کے پاس جا کر اس سے بھی سوال کرتا ہے، لیکن سونی بات ٹال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے صرف تھوڑے بہت پیسے نکلوانے تھے اپنی فرینڈ کی شادی کے لیے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر ہماری آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجیے.